بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہمارے ملک میں جب ریپسٹ کو سزا دینے کے لیے بات کی جاتی ہے تو اسلام مخالف گینگ حرکت میں آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تہذیب کے خلاف ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو انسانیت کے خلاف ہے، حالانکہ اسلام سے زیادہ مہذب اور انسانیت سکھانے والا مذہب دنیا میں نہیں ہے۔ اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا، زانی کو سنسار کرنا، اور اگر زانی فسادی بھی ہو کہ اس کی وجہ سے نہ تو سفر محفوظ ہوں اور نہ ہی حضر۔ زمین میں لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا رہا ہے، اس کی وجہ سے عورتیں تو عورتیں، بچیاں اور بچے بھی محفوظ نہ ہوں۔ گلیاں، محلے، ہائی ویز، باہر تو باہر، گھروں کے اندر بھی کوئی بھی محفوظ نہ ہو، تو ایسے ریپسٹ کی سزا اسلام میں قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسے نشان عبرت بنانا ہے، چوکو چوراہے پر الٹا لٹکانا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 33، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، یعنی احکامات کی مخالفت کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھ لیں کہ ریپ سے بڑا فساد اور کیا ہوگا۔ اس وقت ہر بہن بیٹی شدید خوف میں مبتلا ہے۔ ایسے لوگوں کی سزا قرآن کے مطابق انہیں قتل کیا جائے، انہیں سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹے جائیں، یا انہیں ملک سے نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ ایسے درندوں کے لیے اسلام سخت ترین سزا بتاتا ہے تاکہ امن و امان، چادر اور چار دیواری کا تحفظ یقینی ہو۔ اگر کسی ملک میں شاہی راہیں غیر محفوظ اور لوگوں کی آمد و رفت پر خطر بن جائے تو اسلام ایسی صورتحال کو لمحہ بھر کے لیے بھی برداشت نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں سے نمٹنے کے لیے اسلام سخت ترین کارروائی کا حکم دیتا ہے، اور اس صورتحال کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے مترادف بنا دیا۔ ان خطرناک اور پیشہ ور ظالموں کے قلعہ کما کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ 4 سزاؤں میں سے حسب جرم کوئی ایک سزا سر عام دے دو، تاکہ یہ لوگ دنیا میں نشان عبرت بن جائیں اور آخرت میں انہیں عذاب عظیم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لبرل اور سیکولر کو لگتا ہے کہ ریپسٹ کو سر عام پھانسی دینا انسانیت کی تذلیل ہے۔ یہ کیا جانے کہ انسانیت کیا ہے۔ نعوذ باللہ، اگر ایسا ہی کوئی واقعہ ان کی اپنی ماں، بہن، بیٹی اور ایون بیٹے بھی تو محفوظ نہیں ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ پیش آئے تو انہیں سمجھ آئے کہ انسانیت کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ریپ کی سزا پتھر مار مار کر قتل کرنا اسلام کا قانون ہے۔ وہ مذہب جو انسان تو انسان، حیوان پر بھی رحم کا حکم دیتا ہے۔ کتے اور بلی کو پانی پلانے کے بدلے میں جنت کی بشارت دے دی۔ اگر مجرم کو سزا دینے کا حکم ہے تو انسانیت ہی کی فلاح و بقا کے لیے ہے۔ مجرم کو سزا سے بچانا کوئی رحم، ہمدردی اور انسانیت نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہی انسانیت کی تذلیل ہے۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ریپسٹ کو سزا دینا دین قرار دیا اور فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں ان پر، یعنی ریپسٹ پر، اللہ کا دین
یعنی قانون حد نافذ کرنے میں رحم نہ آئے. You should not become passionate for them in the religion of Allah. If you believe in Allah and the last day. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور انہیں سزا دیتے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہونا چاہیے. And let a party of the Muslims be present at the time of their punishment. ناظرین، ان آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ hang the rapist publicly یہ کسی مولوی یا عوام کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. بلکہ یہ تو انسانیت ہی کی فلاح و بقا کا معاملہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ سعودیہ میں حدود اللہ کا نفاذ ہے تو امن و امان کا یہ عالم ہے کہ گوگل نے مکہ کو کرائم فری سٹی قرار دے دیا، اور سروے کے مطابق نیو یارک کے صرف ایک دن کے جرائم سعودیہ کے سال بھر میں ہونے والے جرائم سے زیادہ ہیں. حدود اللہ کا نفاذ فیوز و برکات کا سرچشمہ ہے. کوئی ایک نہیں، ان لمیٹڈ فائدے ہیں. حدود اللہ کی مخالفت صرف وہی کر سکتا ہے جو اسلام کا مخالف ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر پاکستان کے لیے اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہینگ دا ریپسٹ پبلکلی کا مطالبہ کرو، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلاؤ، اور اس اسلامی قانون پر عمل درآمد یقینی بنواؤ. وگرنہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کل کو یہ نمبر ہماری بہن بیٹی کا بھی ہو سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ